أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من جس نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی ہی اپنے ایمان لانے کے بعد، اللہ سوائے اس شخص کے من جو اکریا مجبور کیا گیا، وقلب اور دل اس کا ہو مطمئن بالایمان ایمان پر، تو وہ معذور ہے۔ لیکن من جس نے شراحہ کھول دیا بالکفر کفر کے لیے، صدرن سینہ کو، فعلیہم تو ہے ان پر غضب من اللہ اللہ کی طرف سے، ولہم اور ہے ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا۔ جن حالات کے اندر آیت بینہ نازل ہو رہی تھی، حالات ایسے تھے کہ ایمان لانے کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے تھے۔ اگر کوئی غلام ایمان لے آتا، معاشرے کا کوئی غریب آدمی ایمان لے آتا، تو اس کے لیے ہر طرف سے مشکلات ہو جاتی تھیں۔ ایک آدمی ایک راستہ اختیار کر لے، بہت سارے لوگ مخالف ہو جائیں تو بسا اوقات لوگ اس راستے کو چھوڑ بھی لیتے ہیں، مار پیٹ کے ڈر کی وجہ سے، کچھ لالچوں کی وجہ سے، کچھ دھمکیوں کی وجہ سے۔ تو اسلام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہاری موت اسی کے اوپر آنی چاہیے، اور یہ تمہارے حق کے اندر بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اس بات کی پر گواہ ہے کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ ایمان عزیز ہوتا تھا۔ جان جاتی ہو تو جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ان کو کوئی کہتا تھا کلمہ کفر کہو، وگرنہ تمہیں مارتے ہیں، تو کلمہ کفر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت کی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، کہ اب سردی ہو یا گرمی ہو، ایمان کے اوپر جینا مرنا ہے، جنگ ہو یا امن ہو، اسلام کے اوپر جینا مرنا ہے، غریب ہوں یا امیر ہوں، اسلام کے اوپر جینا مرنا ہے۔ لوگوں کی طرف سے تعریفیں ہوں یا لوگوں کی طرف سے مشکلات ہوں، اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہماری زندگی اسلام کے اوپر ہوگی، ہماری موت ایمان کے اوپر ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میرا قربانی کرنا، میری نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے من کفر، جس نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی ایمان لانے کے بعد۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اعزاز ہے، آدمی کلمہ پڑھ لے اور دنیا سے اس حالت کے اندر جا رہا ہو کہ ایمان لے کر کے جا رہا ہو، اسی کلمے کے اوپر اس کو موت آ جائے، یہ آدمی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت برا ہے کہ ایک انسان مسلمان نہ ہو، اس کو دعوت دے دی گئی، مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، یہ برا ہے۔ اس سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا،
تو یہاں پر لوگوں کو یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں جب کلمہ پڑھ لیا ہے، دنیا کی عظیم دولت تمہیں مل گئی ہے، اس دولت کی اب تمہیں قدر کرنی چاہیے۔ اب اس ایمان کو سنبھالنے کے لیے دولت چاہتی ہے تو جاتی رہے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول کے سامنے ان کی کارگزاری آئی کہ کفار نے یہ کہہ دیا کہ تم تو ہمارے علاقے میں آئے تھے تو کنگلے تھے، تو تمہیں یہاں سے ہم اجازت نہیں دیتے کہ مال لے کر کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر سارا مال میں چھوڑ دوں پھر جانے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو خالی ہاتھ چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کو اختیار کیا، رسول کو اختیار کیا، ایمان کو۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے ان کی کارگزاری ہوئی تو فرمایا کہ صہیب رومی نے نفع کا سودا کیا، حالیہ کہ مال تو چلا گیا تھا سب کچھ، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ مال جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان ان سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ من کفر، جس نے کفر کر لیا باللہ، اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، ایمان لے آنے کے بعد، جو آدمی کلمہ پڑھ لے، اسلام کے راستے کو اختیار کر لے اور اس کے بعد کفر کو اختیار کر لے، سوائے اس بندے کے کہ جس کو مجبور کر لیا گیا اور دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہو، تو وہ آدمی معذور ہے۔ اب دیکھیں، دو طرح کے بندے ہیں۔ ایک آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا، ایمان کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک آدمی ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کی لالچوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، پیسے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ ذالک بانہم، اس لیے کہ انہوں نے استحب، پسند کر لیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، الآخرہ، بمقابلہ آخرت کے۔ تو کوئی لڑکی خوبصورت عیسائی اچھی لگ گئی، کوئی ہندو لڑکی اچھی لگ گئی، وہ مطالبہ رکھ دیتی ہے کہ ہندو ہو جاتے ہو تو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ملک اور اس کا ویزا دلوانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جس آدمی نے، جو مسلمان تھا اور دنیاوی لالچوں کی وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑ لیا ہے، تو وہ آدمی مرتد ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام اتنی بڑی دولت ہے، دنیا بھی بنتی ہے، رب کی رضا بھی ملتی ہے، جہنم سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور جو آدمی عظیم نعمت کو چھوڑے گا اس کو اسی قدر سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو جب مرتد ہو جائے گا تو اس کی سزا احادیث کے اندر مذکور ہے کہ جو مرتد ہو جائے گا اس کی سزا پھر قتل ہے، اور قتل بھی نہیں کہ جو ہی اس نے کلمہ کفر کہا تو فوراً اس کو پکڑ کر مار دیا جائے۔ اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے کہ سنبھلنے کی کوشش کرو، اتنی بڑی دولت کو تم چھوڑ رہے ہو، پھر بھی اگر کفر کے اوپر برقرار رہتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو آدمی خوشی کے ساتھ، من شرح، جس نے کھول دیا بالکفر، کفر کے لیے، صدرن، سینے کو، تو کیا ہوگا؟ فعلیہم غضب من اللہ۔ دیکھیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جتنا اعزاز ہے اور رضا ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، حوریں ہیں، اتنا کچھ ملے گا، تو اسی قدر اس نعمت کو چھوڑنے کی وجہ سے اسی طرح وبال اور سزا بھی ہے، اور اس سزا اور وبال کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے کہ جس نے خوشی کے ساتھ اسلام کو چھوڑا ہے، مرضی کے ساتھ اسلام کو چھوڑا ہے۔ دوسرا بندہ وہ معذور ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں کہ کفار اس کے سر کے اوپر پستول رکھ لیتے ہیں کہ کلمہ کفر کہو، اسلام کو برا بلا کہہ دو۔ دل اس کا اسلام کے اوپر مطمئن ہے، لیکن اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ اگر جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتے، دل سے اسلام کے اوپر مطمئن ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر اسی کا ذکر کر دیا گیا کہ ہاں وہ معاف ہے۔ کون معاف ہے؟ من اکرہ، جو مجبور کر دیا گیا، وقلب، لیکن دل سے اسلام کے اوپر مطمئن ہو، دل سے اسلام کے اوپر خوش ہو، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جو خوشی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے اوپر غضب ہوگا، اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں وہ عظیمت والی زندگیاں تھیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا لوگ مارتے تھے، احد کی آواز آتی تھی، کلمہ کفر کہنے کی بات نہیں۔ خباب بن ارت کو اتنا مارتے تھے کہ مار مار کر پھر ان کو انگاروں کے اوپر لٹاتے اور ان کے خون کے ساتھ انگارے بجھ جاتے تھے، لیکن کلمہ کفر کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو ایمان کی دولت معلوم ہو گئی۔ ایک صحابی رسول خبیب بن تھے، ان کو پکڑا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب نے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے، ایک ٹکڑا جسم سے ہٹاتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ میرے نبی ہونے کی گواہی دو کہ میں مسلمہ کذاب اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے نبی ہونے کی گواہی نہیں دیتا ہوں، محمد کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ زندہ جسم سے
خبیب بن زید کے ایک ایک گوشت ہٹاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ مسلم کذاب کے نبی ہونے کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ابو جہل نے ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، دوسرے کے ساتھ رسی باندھی، ایک اونٹ کو ادھر بگایا، ایک کو ادھر بگایا اسلام کی خاطر، لیکن اسلام کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے، اسلام کو، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے سامنے ظالم بادشاہ نے ان کے ایک ساتھی کو گرم کڑھائی کے اندر ڈال دیا، گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ اب ظالم بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہا کہ اگر کلمہ کفر نہیں کہتے ہو، عیسائیت کو اختیار نہیں کرتے، تو جو اشر تمہارے ساتھی کا ہوا تمہارا بھی وہی اشر کروں گا۔ لیکن کلمہ کفر کہنے کے لیے تیار نہ ہوئے، جامع شہادت نوش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہاں پر یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، جو کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اسی کے اوپر تمہیں موت آ جائے تمہارے لیے احساس کی بات ہوگی، لیکن جو آدمی بھی اگر مرتد ہو جاتا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کر لے گا اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی جو عظیم دولت ہے، اس دولت کی اللہ تعالیٰ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من، جس نے کفر کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان لانے کے بعد، الا من، سوائے اس شخص کے جس کو اکرہ، مجبور کیا گیا، وقلب، اور ہو دل اس کا مطمئن بالایمان، ایمان پر، تو وہ معذور ہے۔ لیکن من، جس نے شرح کھول دیا بالکفر، کفر کے لیے، صدرن، سینہ کو، فعلیم، تو ہوگا ان پر غضب، غصہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم، اور ہوگا ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔